ریاست اور سیکورٹی فورسز کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا ملوث افراد کی شناخت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس قائم، چیئرمین پی ٹی اے سربراہ مقرر، 10 رکنی فورس میں دیگر اداروں کے افسران بھی شامل۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر وزیر اعظم کا اہم اقدام، فورس حالیہ جھوٹی خبریں دینے والے عناصر کی نشاندہی کر کے سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان حکومت سے نالا، کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد حکومت نے وہی کام کیے جس سے ہم نے روکا۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک مسودے پر اتفاق ہوا، بل پر صدر مملکت دستخط نہیں کر رہے، بل اسحاق ڈار سے اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا گیا۔ انشاءاللہ اس بل کو عدالت میں چیلنج کریں گے، جے یو آئی سربراہ کا تقریب سے خطاب۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، دھماکے کے ماسٹر مائنڈ اور بی ایل اے کے اہم کمانڈر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، قتل، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد کے استعمال اور فنڈنگ سے متعلق دفعات شامل۔ جاوید بلوچ کے سنسنی خیز انکشافات کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی، دھماکے کے لیے رقم بلوچستان کی ہب چوکی کے نجی بینک برانچ سے ٹرانسفر کروائی گئی۔ اور لاہور میں فضائی آلودگی میں معمولی کمی، آلودگی میں پہلے نمبر پر ہی برقرار، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 275 ریکارڈ، کراچی تیسرے نمبر پر موجود۔ شہر قائد کا موسم سرد ہونے لگا، رات کے اوقات میں خنکی، درجہ حرارت 2.7 ڈگری تک گر گیا۔ بلوچستان میں بھی موسم سرد اور خشک، مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں روپوش ہیں، وہیں بیٹھ کر اس نے لاشیں گرانے کا منصوبہ بنایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا انکشاف، پریس کانفرنس میں کہا ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی، انٹیلیجنس اطلاع تھی کہ فائنل کال کی آڑ میں ریاست پر حملہ کیا جائے گا۔ گزشتہ کئی مظاہروں میں تربیت یافتہ جرائم پیشہ اور افغانی موجود تھے، مزید کا اسلام آباد کا امن تباہ کرنے کی سازش کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ایک بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ مراد سعید اسلام آباد آیا تھا تو گرفتار کر لیتے، عطا تارڑ وزیر ہاؤس آئیں اور دیکھ لیں وہ موجود ہے یا نہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس پر رد عمل، ایک انٹرویو میں کہا پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح گولیاں چلائی گئیں، کارکنوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، اسلحہ نہیں۔ عطا تارڑ کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں، علی امین گنڈاپور پر پوری پارٹی کا اعتماد ہے۔ ہمیں پیسے دے کر ڈی چوک میں توڑ پھوڑ کے لیے لایا گیا تھا، پی ٹی آئی والے ہمیں یہاں لے کر آئے اور پھر ہمیں چھوڑ کر خود بھاگ گئے۔ گرفتار شرپسندوں کے ہوش ربا انکشافات، گرفتار شرپسند صدیق کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل ہونے اسلام آباد آیا تھا اور یہاں پولیس نے گرفتار کیا، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بندہ چھڑانے نہیں آیا۔ سی ٹی ڈی نے ہزاروں دہشت گرد کاروائیاں ناکام بنائی، سی ٹی ڈی کے لیے جلد 20 بم پروف گاڑیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا ایپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کے پی میں سی ٹی ڈی فعال نہیں ہے، کے پی میں سی ٹی ڈی فعال ہے اور صوبے میں 16 اسٹیشنز موجود ہیں، سی ٹی ڈی کے پی میں پرفارمنس بہتر ہے۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم، صرف چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائبرڈ ماڈل ماننے سے انکار، آئی سی سی کا نئے فارمولے پر سوچ بچار، ووٹنگ کے بغیر ہی معاملہ حل کرنے کی بھرپور کوشش، بھارتی کرکٹ بورڈ کو فارمولہ ماننے کا مشورہ، فارمولہ چیمپئنز ٹرافی سے لاگو ہوگا اور 3 برس تک نافذ رہے گا۔ نئے فارمولے کے تحت پاکستان اور بھارت اپنے تمام میچز اگلے 3 برس تک دبئی میں کھیلیں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے آئی سی سی چیئرمین کا چارج سنبھال لیا، آئی سی سی کی تصدیق، جے شاہ کہتے ہیں یہ کھیل کے لیے کیوں ہم اولمپک 2028 گیمز کی تیاری کر رہے ہیں، کرکٹ کو دنیا بھر میں شائقین کے لیے مزید جامع اور دلچسپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خواتین کے کھیل کی ترقی کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔
ایکس کی بندش کا مطلب اظہار رائے پر پابندی ہرگز نہیں، وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق ایکس کو بند کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ کی وضاحت، کہا یوٹیوب، فیس بک سمیت تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اظہار رائے ہے۔ ملک پر یومیہ سائبر حملے ہو رہے ہیں، جہاں سیکیورٹی کی بات ہو وہاں وزارت داخلہ پی ٹی آئی کو ہدایات دیتی ہے۔ پاکستان کو سائبر سیکیورٹی کے خدشات ہیں، ہمارے لیے ترجیح ملک کی سیکیورٹی ہے۔ وی پی این پر پابندی واپس لینے کا فیصلہ، مناسب قانونی پہلوؤں میں کمزوری کی وجہ سے پابندی نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام وی پی اینز اب چلتے رہیں گے۔ وزارت داخلہ وی پی این پر پابندی سے متعلق درخواست جلد واپس لے گی۔ وزارت داخلہ نے ٹیلی کام ریگولیٹر سے غیر رجسٹرڈ وی پی اینز پر پابندی عائد کرنے کی درخواست کی تھی۔ ٹیکس ہدف میں ناکامی، ایف بی آر میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، 17 سے 20 گریڈ کے 60 افسران کے تقرر و تبادلے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی، لاہور میں تعینات کئی ایڈیشنل ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلے اور تقرریاں کی گئیں۔ کوئٹہ، حیدرآباد، اسلام آباد، سیالکوٹ، سکھر، فیصل آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ کے متعدد ڈپٹی کمشنرز کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ کرم ایجنسی میں 11ویں روز بھی حالات کشیدہ، تازہ جھڑپوں میں مزید 6 افراد جاں بحق اور 8 زخمی۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 130 تک جا پہنچی، 150 سے زائد زخمی۔ راستوں کی بندش سے متاثرہ علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی قلت کا بھی خدشہ۔ ضلع کرم کے تمام علاقوں میں متحارب قبائل کے درمیان فائر بندی، مورچوں پر پولیس اور فورسز کے دستے تعینات۔ کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات ہیں، امن و امان کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کوہاٹ میں جرگے سے خطاب، کا قیمتی جانوں کا ضیاع قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ کرم میں امن و امان کے لیے 5 دسمبر کو آل پارٹیز رکھی گئی ہے، اے پی سی میں کرم کے مسائل پر غور ہوگا۔ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی، کئی علاقوں میں آپریشن کے دوران حزب اللہ کے متعدد ارکان شہید، اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ صہیونی فوج نے گاؤں قیام پر کئی گولے داغے جو ایک گھر پر لگے۔ اکتوبر 2023 سے لبنان میں شہداء کی تعداد 3961 ہو گئی، 16520 زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے غزہ میں بیت اللہیہ کے مکان پر بمباری، 10 فلسطینی شہید۔ صبح سے اب تک مزید 34 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ترجمان حماس کے مطابق اسرائیل شمالی غزہ میں عالمی سطح پر ممنوع ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ تحقیقات کے لیے عالمی سطح پر کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ایسے شواہد ملے ہیں کہ لاشیں تحلیل ہو گئی ہیں۔ شمالی غزہ 53 دن سے محاصرے میں ہے۔ شام کے شہر حلب پر حکومت مخالف فورسز کا قبضہ برقرار، شامی افواج کی مدد میں روسی فضائیہ کے حملے، حلب اسپتال بے نشانہ، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ شمال مغربی شہر ادلب پر حملہ، 8 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 50 سے زائد زخمی۔ مختلف علاقوں پر حملوں اور لڑائی کے دوران 372 افراد مارے گئے۔ T20 سیریز میں شاہینوں کا فاتحانہ آغاز، پاکستان نے پہلے T20 میں زمبابوے کو 57 رن سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 165 رنز بنائے تھے۔ طیب طاہر 39، عرفان خان 27 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ عثمان خان نے 39، سائم ایوب نے 24 رنز بنائے، عمیر یوسف نے 16، سلمان آقا نے رنز جوڑے۔ میزبان ٹیم جواب میں 16ویں اوور میں 108 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سفیان مقیم اور ابرار احمد نے 3 وکٹیں حاصل کی، حارث رؤوف نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان چوتھے T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں میگا ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میں نیپال نے پاکستان کو جیت کے لیے 95 رنز کا ہدف دیا، جسے پاکستانی اوپنرز نے صرف 5.3 اوور میں مکمل کر لیا۔ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا دن، اجرک، ٹوپی، گیتوں پر والہانہ رقص،
कराची समेत सूबे भर में सिंधी कल्चर डे पर तकरीबात का इनेकाद। नौजवानों के ढोल के थाप पर भंगड़े, सिंधी अजरक टोपी और खूबसूरत लिबास पहने नौजवान, बुजुर्ग और बच्चों ने तकरीबात में शिरकत की। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़न जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश का शो ले आया है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई। कस्टमर्स और सरमाएकारी इस शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। पहला प्रोग्राम नशर होते ही बिजनेस कम्युनिटी में धूम मच गई। और यूरोप के दिल बेल्जियम में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज। ब्रसल्स का ग्रैंड पैलेस खूबसूरत बरकी कुमकुमों से रोशन, क्रिसमस ट्री भी रोशनियों से जगमगा उठा। मैक्सिको में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी। मैक्सिको सिटी में परेड का इनेकाद, कार्टून नुमा गुब्बारों को फिजा में बुलंद किया गया। म्यूजिकल बैंड ने भी खूब रंग जमाया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।